अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने मार्स के ऊपर बनाई थी कि मार्स रेट्रोग्रेड होगा पाकिस्तान के 4th हाउस में और एक लंबा अरसा यहाँ पे रहेगा जमनाई में और उसके बाद कैंसर में। पाकिस्तान का 3rd हाउस और 4th हाउस बनता है, उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू की, उससे तो और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होगी क्योंकि उसमें मैं आपके साथ माजी में जो जो चीज़ें होती रहीं वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन जो सूरत हाल बनी जिसका मैंने आपको बताया था कि आगे टेंशन मज़ीद बढ़ेगी और मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी अपोजिशंस के लिए। अपोजिशन तो एक दुश्मन सी बन गई है क्योंकि फाशिज़म के बारे में मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि फाशिज़म जो है वो एक फ़र्ज़ी दुश्मन ज़रूर बनाया जाता है और वो PTI इस वक्त बनी हुई है इस निज़ाम की। लेकिन इस निज़ाम का भी आखिरी दमों के ऊपर है, आखिरी लम्हात के ऊपर है। याद है 2022 में मैंने कहा था कि निज़ाम अब तेज़ी की तरफ अपना गिरता जा रहा है, लेकिन ये दिनों का या सालों का मसला नहीं है। 2-2.5 साल तो हो गए इस बात को, तो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। जब तब्दीली आती है तो एक बड़े लेवल के ऊपर आती है। हुकूमत है हमारी, हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करे और ये सिस्टम को भरपूर तरीके से लेकर चले। उसके लिए वो कई बिल ला रही है जिसमें जजेस का तादाद का इजाफा भी है, जिसमें उनकी नौकरी का इजाफा बढ़ेगा। वो चाहे काजी फायज़ साहब हैं, उनकी नौकरी भी बढ़ेगी, जो बड़ी उनकी दरीना ख्वाहिश है कि मेरे 3 साल पूरे हो जाए। इधर पार्लियामेंट में हमला हुआ सिर्फ PTI के ऊपर। पार्लियामेंट पे हमला नहीं कहना चाहिए कि फाशिज़म में हमला हुआ। जहाँ जो चीज़ आवाम से रिलेट करती है ना वहीं पे हमले होते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही जमात जो है वो रगड़े में आई है और वो है PTI। फिर KPK के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6-8 घंटे के लिए गायब हो गए। बकौल PTI के भी और मीडिया के भी वो 6-8 घंटे मिले नहीं। वो तो KPK के वज़ीर आला थे, वो आगे थे क्योंकि उन्होंने आना था, क्योंकि जिन के पास थे उन्हें भी पता था कि ये जा सकते हैं। ये कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नज़र मुझे तो नज़र नहीं आता। और उन्होंने चला भी जाना था और अगर ना जाते तो उनको लेने वाले आ भी जाते। वो कोई सिंध थोड़ी था, वो पंजाब थोड़ी था, वो KPK के वज़ीर आला था। ये जो उठा के लेके गए थे या जिनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे उन्हें भी भरपूर अंदाज में अंदाज़ा था कि ऐसे बंदे को हम नहीं रख सकते अपने पास। ये पंजाब का होता तो कोई भी ना जाता, सिंध का होता तो कोई भी ना जाता, क्योंकि हमारे ताकतवर लोग जो हैं और जो हमारे जो करता रहता है उन्हें पता है। उन्हें वक्त में पहले PTI मिली, नून लीग मिली, जिन्हें एक नहीं 2 दबके मारे वो बैठ जाते थे। अब पल्ले ही कुछ ऐसे लोगों से पड़ गया है जिससे जान छुड़ाना उनके लिए मुसीबत बन गया है, बल्कि जिस तरह एक्सपोज हो गए वो नाकाबिल यकीन है कि वो एक इतनी बड़ी ताकत इतनी बुरी तरह एक्सपोज होगी, ये तो कभी ख्वाब में किसी ने नहीं सोचा था और वो हुआ और वो होना है। वक्त का तकाजा है और वक्त जो है, मेरा तो खेल है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करना और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी चीज़ों को देखना। जैसे हुकूमत है वो अपना काम कर रही है, वो बिल लेके आ रही है। अब क्या उस बिल में वो कामयाब होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आगे जो प्लैनेटिक कंडीशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ख़तरनाक है। 16 को सन विर्गो में आ जाएगा जहाँ केतु बैठा हुआ है और वहीं पर ग्रेन भी लगेगा, फिर चांद ग्रेन लगेगा पहले, फिर 18 को सूरज ग्रेन लगेगा, फिर 5 अक्टूबर को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये जो जितनी भी प्लैनेटिक कंडीशंस हैं ये कोई फेवर नहीं कर रही गवर्नमेंट को, कहीं पे भी गवर्नमेंट को ये फेवर करती हुई नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अपने आप को सर्वाइवल कर ले। यहाँ गवर्नमेंट के लिए नित नई प्रॉब्लम्स शुरू हैं, वो अपना काम कर रही है, वो इकट्ठे हैं, सारा कुछ है। बस एक बात याद रखिएगा, सोवियत यूनियन जब टूटा था ना तो सुबह किसी को नहीं पता था, शाम को वो टूट चुका था। तो इसी की सूरत हाल है। गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी आगे कोई कह लें कि स्टार कंडीशन नहीं है, ना ही अपोजिशन के लिए हालात, ना ही आवाम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मूड में। जुपिटर का भी ट्रांजिट होना और सैटर्न का भी एक साथ ट्रांजिट हो जाना ये गवर्नमेंट्स के लिए बहुत भारी होता है। खाली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत बड़े
چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. گورنمنٹ اپنی سے کوشش کر رہی ہے. اب اس کوشش میں کامیاب مجھے تو نہیں دکھتا کہ وہ یہ بل جو ہے منظور کروا لیں. فرض کر لیں کسی بھی صورت میں بھی اگر یہ منظور ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے تو آگے پاکستان میں انارکی ٹائپ یہ کہ عوام شدید سڑکوں کے اوپر اور بڑے لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ بڑا لمبا عرصہ چلے گا, 3 سے 4 مہینے یہ چل سکتا ہے سلسلہ کار. جہاں حکومت کے لیے گزارنا اور پاکستان کو اس سٹیج کو, کیونکہ یہاں پر پاکستان کے جس طرح فائنینشیلی کنڈیشن ہے وہ بڑی انسٹیبلٹی ہے وہاں پر, کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن پھر پلس سن کا گرین لگنا, چاند گرین لگنا, پھر مارس کا ریٹروگریڈ ہو جانا اور 4th ہاؤس میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہنا, پھر نیپچون یورینس پلوٹو کا یہاں پہ کنجیکشن ہونا, یہ بہت ہی کریٹیکل ہے. عوام ایک شدید پریشانی کا ٹائم عوام کے لیے ہے. یہاں پر یہ کہنا کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں لانگ رن میں کر لیں گے تو ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جس طرح پی ٹی آئی نے کھل کر کہا کہ اب ہم کھل کر سامنے آئیں گے, ایسے تو آج تک کبھی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا, اور نہ ہی آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی ایسا دیکھا, نہ کبھی ایسا بیہیویئر دیکھا اس سے پہلے. وہ تو جیسا چاہتے تھے ویسا کر لیتے تھے, اور تو وہ جیسا کہ جو آپ نے باہر جانا ہے وہ باہر چلے جاتے تھے, آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے تو چپ کر کے بیٹھے تھے. وہ زندہ مثال ہے کہ جب نواز شریف پاکستان آئے تھے تو ان کا بھائی تک انہیں لینے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچا تھا. ایسے بھی حالات تھے یہاں پر. لیکن اب 77 ایئرز میں چیزیں بہت تبدیل ہو گئی. اب یہ کہہ لیں کہ سیٹرن جہاں آج ہے وہاں 93, 94, 95 اور 96 تک یہاں پہ تھا. کیا پاکستان میں حالات ویسے آج ہیں جیسے پہلے تھے؟ ٹوٹل اس کے خلاف ہے, برعکس ہے بالکل. اسی عرصے میں بے نظیر کی حکومت بھی گئی تھی. یہ سیٹرن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. 96 میں راہو کیتو بھی دری تھا جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا. بہت سی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں, لیکن یہاں پر جو پلانیٹری کنڈیشن اس وقت کی بھی ہے اس وقت کی بھی ہے وہ انتہائی کرٹیکل ہے. چیزیں جو ہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہیں, کیونکہ مرکری سن کیتو کے سامنے آئے گا. سن کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے, گورنمنٹ اداروں سے ہوتا ہے, پاور سے ہوتا ہے, اور کیتو جو کاٹ کا کارک بھی ہے, کیتو جو جھنڈے کا کارک بھی ہے. اب یہاں چیزیں جو ہیں وہ بڑے لیول کے اوپر چینج ہوں گی, اور یہاں پر روز نوکری کا سلسلہ کہ نوکری بڑھے گی نہیں بڑھے گی, کم ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سلسلہ کار جو ہے اس کو لمبے عرصے تک لے کے چلنا اور اس پہ سکسیسفل ہو جانا بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے. یہاں پر گورنمنٹ کے لیے کوئی آسان وقت نہیں ہے. یہاں گورنمنٹ کے لیے شدید پریشانیاں, اور یہاں پر کافی بڑے لیول کے اوپر جو کہ ایک ڈیزاسٹر, کیونکہ ایک بیرون ملک کا دباؤ اور پریشر, اور بارڈر پہ تھوڑے سے خطرات جو ہے وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. آج جیسے حالات وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. قدرتی آفات جو ہے وہ سلسلہ کار, چاہے وہ زلزلہ کی صورت میں ہو, بارشوں کی صورت میں, پانی کی صورت میں, یہ کسی صورت میں وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے اور اپوزیشنز کے لیے, عمران خان صاحب کی بات کریں تو لبڑا لگن ہے, لگن کا مالک 12ویں گھر میں ہے, ٹینشن ہے, کیتو کے ساتھ ہے, لیکن 18 ستمبر کو وہ بھی اپنے لگن میں ہی ہوگا. اور یہاں پر جوپیٹر جب ریٹروگریڈ ہوگا اور وہ جب دیکھے سن ان کے 12ویں گھر میں آ جائے گا جہاں پر بائی برتھ ان کا سن ہے. جب ہم کسی بڑی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا, جب ہم نے کسی بڑی پرسنالٹی اور جو بہت زیادہ نیم فیم جس کو مل جائے, تو اس کو آپ ہمیشہ سن سے پڑھتے ہیں, لگن اور مون سے زیادہ پریفر نہیں کرتے, لگن سے پڑھتے ہیں. اگر ہم خان صاحب کا چارٹ دیکھیں تو ان کا سن جو ہے ورگو میں ہے, اور D9-10 کے چارٹ میں, D9 چارٹ میں وہ اسکارپیو لگن میں ہے. 10واں گھر جو پاور کا گھر ہوتا ہے, جو سن جہاں کا بادشاہ, وہ ان کا 10واں گھر بنتا ہے. وہ ایسے نہیں اتنا بڑا آدمی بن گیا, یا ایسے نہیں اتنا بڑا فیمس آدمی بن گیا. اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا ہے, اس کے چارٹ میں کچھ ایسا ہے. 11 گھروں میں تو ان کے مرکری یا تو اپنے گھر کا ہے یا دوست کے گھر کا ہے. ایسے وہ چارٹ نہیں ہے. وہ جو تبدیلی لا چکا ہے, جو تبدیلی پاکستان لا چکا ہے, بس وہ اپنے یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی, لیکن چیزیں مشکل بہت ہونے جا رہی ہیں. یہ تکلیف
حکومت کے لیے بھی ہے یہ تکلیف، عوام کے لیے بھی ہے یہ، اپوزیشنز کے بھی ہے، لیکن اب جو بھی تکلیف ہے، جو پھوڑا بن چکا ہے، اس پھوڑے میں سے اب جو اس کا گند ہے وہ نکلنا باقی رہ گیا۔ سرجری تو ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جو سامنے ہے وہ ہار نہیں مان رہا، اور چیزیں بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے طاقتوروں نے اتنے مشکل ٹائم کبھی دیکھا نہیں جتنا اب مشکل ٹائم دیکھ لیا۔ پوری جماعتیں یہ ساری کٹھی ہو گئیں، ان کا تو اب سیاسی کیریئر بھی دیکھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں سال دو سال میں یہ کوئی جماعت آپ کو اپنے پاؤں پہ کیا سر پہ بھی کھڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی جو اپنا یہ حالات کر چکے ہیں۔ یہاں جمہوریت کبھی آئی نہیں، اب فاشزم پورے عروج کے اوپر ہے۔ جب یہ انڈیا میں نے 2016 میں کہا تھا کہ انڈیا میں فاشزم آ رہا ہے، انہیں ایک فرضی دشمن چاہیے، مسلمانوں کی صورت میں انہیں مل گیا، تو پاکستان میں ایسا کیا ہوگا؟ تو ہونا تو پاکستان میں بھی تھا جب خان صاحب کی حکومت تھی، تو میں نے کہا تھا پاکستان میں ایسا کیا ہو گیا؟ وہی پی ٹی آئی آج ایک فرضی دشمن بن چکی ہے۔ یہ فاشزم کا ساتھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوتا، بڑا کم ہوتا ہے، لیکن بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا ظالم ہوتا ہے یہاں پر۔ لیکن سٹار کنڈیشن جس طرح جاری ہے، وہاں ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے پی کے وزیران نے کہہ دیا نا کہ صحافی جو لفافہ ہیں کس طرح بھڑکے سارے، اس طرح اور بھڑکیں گے لوگ۔ ابھی تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آپس میں یہ چیزیں جو ہے یہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اختلافات اداروں میں بھی ہوگا، یہ پارٹیوں کے اندر بھی ہوگا، اور ہاتھا پائی تک بات پہنچ جائے گی ساری جگہ۔ چیزیں بہت آگے کرٹیکل ہے آگے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فورسز کے لیے آگے ٹائم کوئی آسان نہیں ہے، زیادہ مشکل ہے۔ یہاں چیزیں بالکل اپوزٹ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کینسر میں مارس سے آنا، پھر جمنائی میں، ایک عرصے تک رہنا یہاں پر جنم کے سیٹرن کے ساتھ، تبدیلی گھر کے اندر، کیونکہ فورتھ ہاؤس مدر لینڈ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا قومی گھر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فورتھ ہاؤس۔ فورتھ ہاؤس عوام کا بھی ہوتا، عوام تو تباہی پھیل رہی ہے، لیکن حالات وہی ہیں، سچویشن وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، پر نتائج ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوں گے یہاں پر۔ اب ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا، کھل کے بات کروں گا، ایک ایک پلانٹ کو لے کر چلوں گا اور بتاؤں گا کیا ماضی میں بھی ہوا تھا اور اب فیوچر میں کیا ہوگا۔ بے شک گورنمنٹ اپنے سارے کام کر رہی ہے، کیا اس میں سکسیسفل ملنا؟ ابھی تو صرف ہم ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، یا موومنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک وہ چیزیں ہو نہیں رہی، ہوں گی، دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ کامیاب ہوتے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، اگر کسی ضرورت میں ہو بھی جاتے ہیں، کیا قائم رہ پائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ جو پلانٹی کنڈیشن ہے وہ تو حکومت کے فیور سے کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔